الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنتوں کا ٹائم بعد میں دیا جائے گا. بعد میں دیا جائے گا. پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آگے چلے آئیں. آگے کی سب پوری کر کے بیٹھنا چاہیے. آئیے سب سے پہلے ہمارا آقا دو جہاں دو رحمت عالم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفی کملی والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بلکس بنام انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد العظیم الکرم بالی مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی. یہ سرمدی زندگی کا سرمدی اصول، پابندی حیات کا یہ سرمدی اصول. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول. آئیے ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و اسلام کا نذرانہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد العظیم الکرم بالی مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں تو ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے. قرآن پاک کا یہ اصول اور قرآن پاک کا یہ فرمان ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے اور ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے، تو اسے کیا سزا دی جائے گی؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایسے شخص پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. یعنی وہ انسان نہ دنیا میں سرخرو ہو سکتا ہے، نہ وہ انسان آخرت میں کوئی بھلائی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے.
یعنی ذلت دنیا میں بھی اس کے گلے میں ڈالی جائے گی اور آخرت میں بھی ذلت کا ٹوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، بہرحال ہم تو جہاں تک تاریخ کا مطالعہ کر پائے، جہاں تک ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، احادیث نبویہ کو دیکھا، تو اس میں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ تیرے محبوب کو اذیت بھی دی گئی ہے، تیرے محبوب کو تکلیف بھی دی گئی ہے، تیرے محبوب کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں، بہرحال تیرے محبوب کے دندان مبارک کو شہید بھی کیا گیا ہے، بہرحال ان پر کیچڑ اور پتھر بھی ڈالے گئے ہیں، ناپاک اوجھلی بھی ان کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ بہرحال یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تیرے نبی کو اذیت ہوئی ہے، لیکن تجھے کون اذیت پہنچا سکتا ہے؟ وہ کون ہے اس دنیا میں کہ مارے لا تو نے اسے پیدا کیا ہو، تو اسے کھلاتا ہو اور پلاتا ہو اور وہ تجھے اذیت پہنچاتا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا، ہاں جو میرے محبوب کو اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا۔ آئیے حدیث پاک دیکھتے چلیں۔ آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں یہ مدینہ امن کی جگہ ہے، من اخاف اہل المدینہ، جس شخص نے اہل مدینہ کو ڈرایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یذوب اللہ کما یذوب الملح فی الماء، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طریقے سے عذاب دے گا جس طریقے سے پانی میں نمک گھل جایا کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا من اراد اہل المدینہ بسوء یذوبہ اللہ کذوب الرصاص، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیشے کی طرح پگھلائے گا۔ اب آپ دیکھو آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طریقے سے عذاب دے گا کہ جس طریقے سے بھٹی شیشے کو پگھلا کر پانی کیا کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا فرمائے گا جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرے اور ان کو پریشان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا عذاب دے گا جس طریقے سے پانی نمک کو کھول دیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں اسی طریقے سے عذاب میں ایسا ملوث کر دے گا کہ پھر ان کا کوئی پتہ نہ چل سکے گا۔ بہرحال تیرے محبوب کی اذیت تیری اذیت ہے، بہرحال جو تیرے محبوب کو اذیت پہنچائے گا وہ تجھے اذیت پہنچائے گا۔ آقا فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی من احبها فقد احبنی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضها فقد ابغضنی، اور جس نے اس سے بغض و عداوت رکھی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، ومن ابغضنی، اور جس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھ سے بغض رکھا، فقد ابغض اللہ، تحقیق کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عداوت رکھی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کائنات میں کوئی مجھے تو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس خاک دانے گیتی پر کوئی مجھے تو رنج و الم میں نہیں پہنچا سکتا ہے، بلکہ میں ان سب سے پاک ہوں۔ ہاں جو میرے محبوب کو اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچا رہا ہے، جو مجھے تکلیف میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، جو میرے محبوب کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کر رہا ہے، جو میرے محبوب کو رنجیدہ کرے گا وہ مجھے رنجیدہ کر رہا ہے، جو میرے محبوب کو نمناک کرے گا وہ جو مجھے نمناک کر رہا ہے۔ آئیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں کوئی بلند آواز سے بولے آؤ دیکھو
آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک محفل ہے۔ آقا کے دیوانے کبھی کبھی زور سے بول جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات بھی پسند نہ آئی اور فرمایا گیا اے لوگو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اے لوگو نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے بولا کرتے ہو، یعنی جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بولا کرتے ہو، بلند آواز سے کلام کیا کرتے ہو، بلند آواز سے ایک دوسرے کو مخاطب کیا کرتے ہو، میرے محبوب کو اس طریقے سے مخاطب مت کرو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، کہ اگر ایسا کرو گے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور فرمائے گا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہ ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا کہ کس وقت ہمارا ایمان چلا گیا، تمہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہوگا کس وقت تمہارے ایمان کی دولت تم سے چھین لی، کس لیے یہ دولت یہ ایمان چھینی جا رہی ہے، کس وقت کس لیے ایمان کی یہ دولت ہم سے لی جا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں بلند آواز پسند نہیں ہے، اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، جب اللہ کے نبی تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے محبوب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اب میرا کیا ہوگا، میرے تو سارے اعمال غارت ہو گئے، میرے تو ساری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے آپ کس حال میں ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ آپ کتنے دور ہیں کتنے قریب ہیں، میری آواز بلند ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن ام مکتوم تمہارا یہ حال نہیں ہے بلکہ یہ تو طرز ادب سکھایا جا رہا ہے بارگاہ مصطفی کا کہ اے لوگو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو پست کر کے آؤ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو اس طریقے سے آؤ کہیں میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ اکرام کا طرز زندگی دیکھتے ہیں، ان کے طرز حیات کو دیکھتے ہیں، ان کے زندگی کے شب و روز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در دولت پر جب ان کے غلام آتے ہیں تو یہ نہیں کہ آواز دے کر بلاتے ہو یا مخاطب کرتے ہو، بلکہ عالم یہ ہے کہ اگر نبی کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے تو غلام آقا کے اپنے انگلیوں کے پوروں سے ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں کہیں ہمارے محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ادب گاہست زیر آسماں عرض عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید یزید و جنید و با یزیدی جا، کہ یہ تو وہ مقام ہے، یہ تو وہ منزل ہے کہ جو آیا ہے تو اس عالم میں آیا ہے کہ اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، نفس اپنا چھوڑ کر آیا ہے اور اس عالم میں آیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ آیا ہے، اب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نبی کے در دولت پر آ کر وہ پڑ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کس طریقے سے بیان فرمائی ہے۔ واللہ جہاں جہاں بھی کافروں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، قرآن مقدس نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور اس طریقے سے جواب دیا ہے کہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت یہ سمجھ لے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی رفتیں کیا ہیں، ان کی بلندیاں کیا ہیں۔ آؤ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، چشمان مبارک آج نم ہے، اللہ اکبر۔ ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے ہمارے آپ کے درمیان بھی یہ ہوا کرتا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائے، اگر ہمارے درمیان کسی کا انتقال ہو جائے تو اس دن اگر ہمارا کوئی ازلی دشمن بھی ہو، بہت بڑا دشمن بھی ہو، تو وہ کم از کم اس دن تو ہماری برائی سے باز آ جاتا ہے، اس دن تو ہمیں کچھ نہیں کہا کرتا ہے، کیوں وہ جانتا ہے کہ آج فلاں کے گھر پر میت ہو گئی ہے، آج فلاں کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، آج فلاں کا باپ انتقال کر گیا ہے، اس کی ماں یا بہن انتقال کر گئی ہے، آج اس کو کچھ برا نہ کہا جائے، اس کا دل بھی پسیج جاتا ہے۔ لیکن آؤ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کس طریقے سے اذیتیں دی ہیں، کس طریقے سے میرے آقا کو ستایا ہے، کس طریقے سے میرے آقا کو پریشان کیا ہے، کس طریقے سے میرے آقا کے دل کو دکھایا ہے، کس طریقے سے میرے آقا کو رنج و الم میں مبتلا کیا ہے۔ آقا
آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے صاحبزادے کا آج وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس شاہ کے مصطفیٰ آج ہے حسرت و یاس کا ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں، سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بہت پریشان ہے، لیکن آپ کا اجلی دشمن وہ ابو لہب آج خوشیاں منا رہا ہے اور لوگوں کو بشارتیں دیتا پھر رہا ہے۔ دیکھو لوگوں، مصطفیٰ کا آج ایک لاڈلا تھا، وہ بھی انتقال کر گیا ہے، اب ان کی وہ مقبول نسل ہو گئے ہیں، اور کہتا جا رہا تھا اے لوگوں آج محمد ابتر ہو گیا ہے، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو بلبل سدرہ حضرت جبریل امین، بلبل سدرہ حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ سکون مصطفیٰ کے لیے، نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلبندگی کے لیے۔ کس لیے حاضر ہو رہے ہیں؟ کہ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب ناز کو ٹھیس پہنچائیے کفار مکہ نے۔ اس لیے بلبل سدرہ کو حکم ہوتا ہے اے بلبل سدرہ، سدرہ چھوڑو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے ہیں اور فرمایا گیا ہے انا آتیناک الکوثر، اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثرت عطا فرما دی ہے۔ ایک طرف تو کفار مکہ ہے، ابو لہب ہے، وہ اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ وہ تو شاید اس لیے اس خوشگوانی میں مبتلا تھا، اس بہم میں مبتلا تھا کہ جب بچہ ہی نہیں رہا تو اب نسل کہاں سے چلے گی، جب بیٹا ہی فوت ہو گیا تو اب نسل کہاں سے چلے گی، یہ تو چند دن کا ستارہ ہے، اور جب یہ غروب ہوگا تو اس کے بعد نسل ختم ہو جائے گی۔ لیکن کفار مکہ کو یہ معلوم نہ تھا، شاید ابو لہب کو یہ معلوم نہ تھا کہ ابو لہب ہمیشہ مٹ جائے گا اور ناب نبی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے وہ حبیب ان کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے انا آتیناک الکوثر، اے محبوب آپ کی شان یہ ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر عطا فرما دیا ہے، خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ کیا کیا عطا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نہیں سمجھ سکتے، بلکہ کوثر کا عالم یہ ہے کہ اگر دنیا کے سارے خزانے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے گئے ہیں، دنیا کی ساری بھلائیاں ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دی گئی ہیں، دنیا کی جتنی بلندیاں ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دی گئی ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کوثر کا حکم دے کر یہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب، آج دل زدہ آپ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج دل افسردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہے آپ کو کائنات کا مالک بنا دیا گیا ہے، جنت آپ کے تابع دے دی گئی ہے، کوثر آپ کے تابع دے دیا گیا ہے، زمین و آسمان کی حکومت آپ کے تابع کر دی گئی ہے۔ اے مصطفیٰ، اب جیسا چاہو جس کو جو عطا فرما دو وہ سب کچھ تمہیں عطا فرما دیا گیا ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب غمزدہ مت ہو، تجھے کوثر عطا فرما دیا گیا ہے۔ دوسرے جز میں فرمایا جا رہا ہے فصلی لربک وانحر، اے غلامان مصطفیٰ تم نمازیں پڑھو، قربانیاں دو، کافروں کی مرضہ سرائیوں کو خاطر میں مت لاؤ۔ اور ہم سب کو مخاطب کیا گیا ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ابو لہب جن الفاظ میں نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجو کرتا پھر رہا ہے، بے عینی وہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں نازل فرمائے اور فرمایا گیا انا شانئک هو الابتر، اے میرے محبوب تمہاری نسل ہمیشہ چلتی رہے گی، بے شک تمہارے دشمن ہی وہ مفتون نسلیں، ان کی نسلوں کو برباد کر دیا گیا ہے۔ اے غلامان مصطفیٰ، اب دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل کو کیسے باقی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے فرزند روحانی کو بھی باقی رکھا ہے اور فرزند جسمانی کو بھی باقی رکھا ہے، فرزند جسمانی کو اس طریقے سے باقی رکھا ہے۔ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے وہاں حسینیوں کو پاؤ گے، دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے وہاں حسنیوں کو پاؤ گے، یعنی حسن و حسین سے ان کی نسل چلی ہے، ایسی چلی ہے وہ آج تک ہماری رہنمائی فرما رہی ہے، قیامت تک فرماتی رہے گی۔ اور مانوی اولادیں ایسی ہیں کہ دنیا کے جس گوشے میں جاؤ گے وہاں صدیقی بھی پاؤ گے، وہاں فاروقی بھی پاؤ گے، وہاں عثمانی بھی پاؤ گے، وہاں علی بھی پاؤ گے، اور ہم سب جہاں بھی مسلمان
سب نبی کی مانوی اولاد ہے کہ نبی بحیثیت باپ ہوا کرتا ہے اور اس کی امت بحیثیت ولد ہوا کرتی ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہ تھا کہ جو میرے محبوب کی ویڈیو کرے وہ باقی رہے۔ آج دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، دنیا میں آپ تجزیہ کر کے دیکھ لو، کہیں بھی آپ کو ابو لہب کی اولاد نہ ملے گی، کہیں بھی آپ کو ابو جہل کی اولاد نہ ملے گی، عتبہ و شیبہ کی اولاد نہ ملے گی، آپ کو ابو الحکیم کی اولاد نہ ملے گی، اور دوسرے صنادید قریشی کوئی اولاد کوئی نسل تمہیں دیکھنے کو نہ ملے گی۔ ہاں جہاں جاؤ گے مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو جس خطے میں جاؤ گے، جس کوشے میں جاؤ گے، وہاں تم پاؤ گے کہیں حسینی تمہیں نظر آئیں گے، کہیں حسنی تمہیں نظر آئیں گے، کہیں علوی تمہیں نظر آئیں گے، کہیں صدیقی تمہیں نظر آئیں گے، کہیں فاروقی تمہیں نظر آئیں گے۔ الغرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ان اولادوں کو اس طریقے سے باقی رکھا ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اب آؤ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو مٹانے والے تو خود مٹ گئے، لیکن ذکر مصطفیٰ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ یزید نے گلشن فاطمہ کو تاراج کرنے کی کوشش کی تھی اور فاطمہ الزہرا کے اس لہلہاتے ہوئے گلشن کو اس نے یہ سوچا تھا کہ آج ہم نے اہل بیت اطہار اور خود اس خیمے کے سالار حسین کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اب ان کی نسل نہیں چل پائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتقام لینے پر آتا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ 6 سال کے اندر نہ یزید رہا نہ یزیدیت رہی ہے، نہ ابن زیاد رہا ہے نہ اس کا لشکر رہا ہے، نہ کوئی اور شاطمان رسول رہا ہے۔ اب آپ چلیں پھر ہم وہیں چلتے ہیں پیچھے جمعہ سے جہاں چھوڑا تھا کہ حسین گردن کٹا کر بھی سر بلند ہو گئے ہیں اور یزیدیت گردن کاٹ کر بھی ایسی سرنگو ہوئی ہے، آج یزیدیت کا نام و نشان دنیا میں کم از کم نہیں ملتا ہے۔ اور حسین اعظم گردن کٹا کر بھی ایسے زندہ و جاوید ہوئے ہیں، ایسے تابندہ نفوس چھوڑے ہیں کہ ہاں جہاں جاؤ گے، جہاں تمہیں ضرورت ہوگی، جہاں تمہیں التجاؤں کی ضرورت ہوگی، وہاں حسینیوں کو بھی پاؤ گے، آل حسین کو بھی پاؤ گے۔ امام آل مقام کا سر یزیدی لے کر کوفے سے دمشق کی جانب چلے، راستے میں موصل کا شہر آیا ہے۔ یزیدیوں نے جو قافلہ امام عالی مقام کا سر لے کر جا رہا تھا، ڈھول تاشے خوشی کے سادیانے بجائے جا رہے ہیں، امام عالی مقام کا سر نیزے پر بلند کیا گیا ہے، آپ کے بچوں کا سر نیزوں پر بلند کیا گیا ہے، آپ کے رفقا کے سر نیزوں پر بلند کیے ہیں اور خوشیاں مناتے ہوئے گلیوں گلیوں فراقوں سے پھر رہے ہیں۔ موصل کے قریب جب یہ لشکر پہنچا ہے تو موصل کے حاکم کے پاس یزیدی نے خبر بھیجی کہ ہم ایک مارکہ فتح کر کے آ رہے ہیں، لہٰذا آج ہمارے کھانے کا انتظام کیا جائے، ہمارے ٹھہرنے کا انتظام کیا جائے۔ اہل موصل نے پوچھا کون سا مارکہ جیت کر آ رہے ہو، کون سا مارکہ تم فتح کر کے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم حسین بن علی کا سر کاٹ کر لا رہے ہیں اور ان کو ہم تہ کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اہل موصل نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ ظلم ہمارے شہر میں نہ آنے پائے اور دروازے ان کے لیے بند کر لیے گئے، انہیں غزے کے بیچ میدان میں انہیں رکنا پڑا ہے۔ اللہ اکبر! اس طریقے سے امام عالی مقام کا یہ گھماتے ہوئے سر اور شادیاں اور خوشیاں مناتے ہوئے، شادیاں بچاتے ہوئے یزید پلید کے دربار میں پہنچے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان سے میں ایک اور آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں۔ دیکھو آج ہم کبھی محبت میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ محبت میں شاید یہ جائز ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری محبت یہ ہمیں کہیں برائی کی جانب لے کر جا رہی ہے، ہماری یہ محبت ہمیں کہیں بدعملی کی جانب لے کر جا رہی ہے، ہماری یہ محبت کہیں ہمیں جہنم کی جانب تو کھینچ کر نہیں لے جا رہی ہے۔ کم از کم
ہماری یہ محبت ہمیں گناہ گار تو نہیں کر رہی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ذرا ہم اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں، اپنے گاؤں اور اپنے دیہاتوں کا، اپنے قصبے اور شہروں کا محاسبہ کریں، اور اپنا طرز یزیدیوں کے طرز عمل کو دیکھیں اور امام عالی مقام کے طرز عمل کو دیکھیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ امام عالی مقام کے نام پر، امام حسین کے نام پر، ان کے رفقا کے نام پر یاد کربلا میں ہم گاؤں گاؤں تعزیہ گھماتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، ڈھول ہم بجاتے ہیں، شہنائیاں ہم بجاتے ہیں، ناچ گانا ہم کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حسینیوں کا کردار نہیں تھا، یہ یزیدیوں کا کردار تھا، یزیدیوں نے یہ کام کیا تھا۔ آج ہم کون سے نہج پر چل رہے ہیں، کون سی ڈگر پر چل رہے ہیں؟ سنو مسلمانوں، یہ یزیدیوں کا کام ہے، حسینیوں کا کام نہیں ہے۔ حسینی تو راہ خدا کے لیے اب وقف ہو گئے تھے، سجدہ خدا کے لیے اپنی گردن کو کٹا دیا ہے، احکام خدا بندی کی محافظت کے لیے اپنی جان اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، پابندی شریعت کے لیے بچوں کی قربانی دینی پڑی ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے بچوں کی قربانی دے دی ہے، شریعت کے پابندی کے لیے اپنے بھتیجوں کی قربانی دینی پڑی ہے، انہوں نے دے دی ہے ان سجدوں کی پاسبانی کے لیے، اور اپنے اہل بیت اطہار کی قربانی دینی پڑی ہے تو انہوں نے دے دی ہے۔ خود اپنی جان کا نذرانہ اپنے مولا کی بارگاہ میں اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ امت محمدیہ شہنائیوں سے دور رہے، اس لیے پیش کیا ہے یہ امت محمدیہ شرابوں سے دور رہے، اس لیے پیش کیا ہے یہ امت محمدیہ جو آج سجدوں کا تصور بھولتی جا رہی ہے، ہمیشہ سجدوں کا تصور لے کر جیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر دے دیا ہے کہ امت محمدیہ جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے بیگانہ ہوا چاہتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر چلی آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج امام عالی مقام کے نام پر ہم کیا کرتے ہیں؟ رات بھر دن بھر اکھاڑے تو کھیلتے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا ہم اپنی مسجدوں کو بھی آباد کرتے ہیں؟ 10 دن آتے ہیں ہم تعزیوں کو لے کر گلیوں میں گھومتے ہیں۔ کیا امام عالی مقام نے ہمیں یہی طرز دیا تھا؟ امام عالی مقام نے تو اس لیے اپنی گردن دی تھی کہ امت محمدیہ یہ لہو و لعب میں کھیل و کود میں مشغول نہ ہو جائے، بلکہ اس سے بچانے کے لیے امام عالی مقام نے اپنی قربانی دے دی۔ اس لیے کہ لہو و لعب تو یہ یزید کا کام تھا، برائیاں یہ تو یزید کا کام تھا، وقت برباد کرنا یہ تو یزیدیت کا کام تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی نافرمانی کرنا یہ تو یزید کا کام تھا، نمازوں کو چھوڑنا یہ یزید کا کام تھا، زنا کو عام کرنا یہ یزید کا کام تھا، نمازوں کو چھوڑنا یہ یزید کا کام تھا، شراب پینا یہ یزید کا کام تھا۔ آج مسلمان اسی امام عالی مقام کے نام پر کبھی شراب پی کر ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی ڈھول بجاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی شہنائیاں بجاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور طرح طرح کے کبھی لنگور بنتا ہوا، کبھی بندر بنتا ہوا۔ امام عالی مقام نے تو اپنی جان کی قربانی اس لیے دی تھی۔ اے لوگوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں انسانیت کا درس دیا ہے، انسان بن کر اس دنیا میں جیو، بندر اور لنگور بن کر تمہیں زندگی جینے سے بچانے کے لیے امام عالی مقام نے قربانی دی تھی۔ لیکن واللہ آج ہم نے انہی کے نام پر کیا کیا خرافات ایجاد نہیں کر لی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آپ کے معاشرے میں یہ یزیدی فعل ہوتا ہو، واللہ اس کو روکو، جہاں تک ہو سکے ہاتھ سے روکو، اپنے پیروں سے روکو، اپنی زبان سے روکو، اور اپنے جہاں تک ہو سکے دل سے برا بجانو۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آقا دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من را منکرن فلیغیر بیدہ، اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو روکے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو فَبِقَلْبِهِ، تو اس کو دل سے برا جانے، هذا اضعف الایمان، اور یہ سب سے ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، سوچو امام عالی مقام کا سر انور لے کر وہ تو گلیوں میں گھوم رہے تھے، آج بھی ہمارا طرز عمل بھی ہے کہ ایک تعزیہ بنا لیتے ہیں، کبھی اس پر سفید کبھی اس پر ہری قبر ہوتی ہے اور کبھی اس پر لال قبر ہوتی ہے، اور گلیوں میں ہم گھماتے پھر رہے ہیں، ڈھول اس کے پیچھے بجا رہے ہیں، تاشے اس کے پیچھے بجا رہے ہیں، نگارے اس کے پیچھے بجا رہے ہیں، اور ہم اللہ اکبر امام عالی مقام کے لیے کس طریقے سے خرافات کا نام ہم نے دامن تھاما ہے، اور کون سی خرافات ہم نے ایجاد نہیں کیے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، آخری بار میں یہ کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں، یہ کام حسینیوں کا نہیں بلکہ یزیدیوں کا تھا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو آیا یزیدی بن کر زندگی گزارنا ہے یا حسینی بن کر زندگی گزارنا ہے، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے اور آپ کو کرنا ہے۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی اللہ
مولانا محمد المعدود صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ باتیں میں اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں محبت تو ہے امام عالی مقام سے، لیکن محبت کے اصولوں کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، محبت کے تقاضوں کو ہم نے بھولا دیا ہے. امام عالی مقام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شرابی ہے تو وہ شراب چھوڑ دے. امام عالی مقام کی محبت کا تقاضا یہ ہے اگر کوئی بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے. امام عالی مقام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی جواری ہے تو وہ جوا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے. امام عالی مقام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی زانی ہے تو وہ زنا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے. امام عالی مقام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں برائیوں کے طوفان مچل رہے ہو تو امام عالی مقام کی نظر دلا کر ان کے صدقے میں اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا آج میرا دل مجھے برائیوں کی جانب لے جا رہا ہے، میرے مولا امام عالی مقام کے صدقے میرے دل سے برائیوں کو نکال دے. یہ امام عالی مقام سے سچی پکی محبت کا داعیہ ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں یزید کا کردار کیا رہا ہے. امام عالی مقام کا سر یزید کے دربار میں پہنچا ہے، وہ ظالم بھی پہلے خوش ہوا ہے. امام عالی مقام کے سر اقدس کو چھیڑ چھاڑ کی ہے اس نے. اچھا ایک بات اور بتا سکتا ہوں، امام عالی مقام 10 محرم الحرام کو کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئی. تن مبارک سے سر جدا کر لیا گیا اور 20 صفر کو امام عالی مقام کا سر اقدس یزید پلید کے دربار دمشق میں پہنچا ہے. یعنی قریب 40 دن کا یہ عرصہ گزر جاتا ہے. آج اگر ہم میں سے کوئی انتقال کر جائے تو ہم بہت جلد کیا کرتے ہیں، کس لیے کہ جلدی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ لاش سے بدبو نہ آنے لگے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ 40 دن میں امام عالی مقام کے سر سے بدبو کیا خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی اور ایسا ترو تازہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی کاٹا گیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. 40 دن گزر جاتے ہیں لیکن سر مبارک ایسا ہی تر و تازہ، اور ایسا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچا ہے ایسی تر و تازہ. خیر آئیے پھر یزید کے دربار میں چلتے ہیں. امام عالی مقام کا سر انور اس کے سامنے رکھا ہوا چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. حضرت سیدنا ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یزید اپنی چھڑی کو روک لے، واللہ میں نے لبوں کو مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تو سٹیا نہ گیا ہو، بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تو آج میں تجھے تہہ تہہ کر دیتا. فرماتے ہیں کہ نبی کون مکان نہیں، کہتا ہے کہ اگر مجھے صحابی رسول ہونے کا تمہیں اگر یہ اعجاز نہ ہوتا تو آج میں تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیتا. تو حضرت سیدنا ابو خدری شہید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اتنا ہی خیال تھا تو نبی کے نواسے کا یہ حال نہ کرتا. اور اس کے بعد یزید کا کردار دیکھو. ان کے دربار میں اہل بیت اطہار کی وہ بچیاں وہ بیویاں جب پہنچی ہے تو مشقیں کسی ہوئی ہیں. اس طریقے سے جکڑ دیا ہے ظالموں نے کہ سانس لینا حضرت سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے. ایک شامی فوجی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے یزید یہ بچی کون ہے؟ یہ بچی تو مجھے چاہیے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے یزیدی تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. یزید کہتا ہے میں چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی بچوں کو زندگی دینے آئے تھے اور دنیا کی بچوں کو حیا اور ایمان کا پیکر بنانے کے لیے آئے تھے. اللہ اکبر. یزید پلید کی ناپاک نگاہیں انہی کی بچیوں کی جانب اٹھ رہی ہیں. اور اس جانب سے جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتجاج کرتی ہیں اور کہتی ہیں یزید تو ایسا نہیں کر سکتا. یزید پلید کہتا ہے میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں.
تو سیدہ زینب تڑپ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن تجھے پہلے یہ اعلان کرنا ہوگا کہ میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ میں امت محمدیہ سے خارج ہو گیا ہوں۔ اور وہ تو یقیناً امت محمدیہ سے خارج ہو گیا تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی اور دوسرے محدثین مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب یزید پلید کے دربار میں سیدنا امام عالی مقام کا سر اقدس پہنچا ہے تو اس نے برجستہ وہ شعر کہے تھے لیت اشیاق شہید بدر، کاش کہ میرے وہ سیوف، وہ میرے آبا و اجداد جو بدر میں قتل کیے گئے تھے، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ میں نے حسین کو کاٹ کر، ان کا گلا کاٹ کر وہ بدلہ برابر کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھو مسلمانوں نے بدر میں عتبہ و شیبہ کو قتل کیا ہے، ابو جہل کو قتل کیا ہے اور دوسرے صنادید قریش کو مارا ہے، کفار کو مارا ہے۔ یزید کہہ رہا ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ کس کا بدلہ لیا ہے اس نے امام عالی مقام کو شہید کر کے؟ کس کا بدلہ لیا ہے امام عالی مقام کا سر کاٹ کر؟ کس کا بدلہ لیا ہے؟ کفار مکہ جو بدر میں قتل کیے گئے تھے ان کا بدلہ لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے حضرت سیدنا امام عالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب مجھے یہ بات پہنچی اور یہ روایت پہنچی تو میں نے فرمایا کہ یزید بلا شبہ بلا تعمل وہ کافر ہے اور امت محمدیہ سے خارج ہو گیا ہے۔ اور ایک روایت میں اور عرض کرتا چلوں، آج یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید تو امیر المومنین تھا، معاذ اللہ رب العالمین، امام عالی مقام یہ ناحق تھے، یہ یزید کے مقابل کھڑے ہوئے تھے۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ۔ ارے کبھی تو قرآن مقدس کو تو پڑھ لیا ہوتا، احادیث نبیہ کو تو کبھی پڑھ لیا ہوتا کہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں تذکرہ فرمایا ہے، اپنے نوازوں کا تذکرہ فرمایا ہے، فاطمہ الزہرا کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس طریقے سے فرمایا ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ کہیں یزید کا تذکرہ تو دکھاؤ اور یزید کے کردار بد کو تو دیکھ لو کہ جس کو تم امیر المومنین کہہ رہے ہو اس کا کردار یہ ہے کہ نبی کے گھر کی بچیوں کو اس نے گردن میں قید بھی کیا ہے اور گردن میں رسی ڈال کر ان کو قیدی پہ بنایا ہے اور ان کے طرف نگاہ بد بھی اٹھائی ہے۔ یہ سیدنا حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، یزید کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یزید نے اپنے بیٹے خالد کو بلایا اور اس کے بعد دسترخوان پر بیٹھے ہوئے حضرت سیدنا زید سے یزید کہتا ہے کیا میرے بیٹے کے ساتھ تم کشتی کرو گے؟ خون علی کا جوش میں آتا ہے، بچہ ہے لیکن کہتا ہے اے یزید ایسے نہیں، ایک تلوار میرے ہاتھ میں دو اور ایک تلوار اس کو دو، اس کے بعد ہمارا مقابلہ ہوگا۔ تو یزید اس بچے کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے آخر سانپ کے بچے سپولے ہوا کرتے ہیں، تیرت کیسے بدل سکتے ہیں؟ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اس روایت سے بھی آپ دیکھو کہ یزید اب بھی مسلمان ہونے کا حقدار ہے، جو نبی کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل بیت اطہار کو سانپ کا بچہ کہتا ہو، امام عالی مقام کے بچوں کو سانپ کا بچہ کہتا ہو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بچوں کو سانپ کا بچہ کہتا ہو، کیا اس کے بعد بھی یزید مسلمان ہو سکتا ہے؟ اچھا بات صرف یہیں تک نہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یزید نے دیکھا کہ اب میرا زوال شروع ہو گیا ہے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت اطہار کی ان بیویوں اور بچیوں کو مدینے کی جانب بھیج دیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ ان کو مدینے کے بھیج کر آؤ اور سارا سامان مہیا کرتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ واللہ ہم نے یزید سے زیادہ، یزید کی طرح کافر تو ہم نے بہت دیکھے لیکن یزید جیسا کافر اور مہربان ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ اس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں خلاصی بھی عطا فرمائی اور مدینے تک پہنچنے کے سامان بھی ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت سیدہ زینب نے اسی وقت فرمایا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات تو یہیں تک ختم ہو جاتی ہے لیکن بعد میں یزید کا کردار اور بھی ہے۔ لوگ جو اپنا امام مانتے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کو لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ، ان کا کردار کیا تھا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو کہ کس طریقے سے یزید نے حرم نبی پر حملہ کیا، کس طریقے سے یزید پلید نے
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محراب و منبر کی توہین کی ہے، کس طریقے سے یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، کس طریقے سے یزید نے اہل مدینہ پر ستم کے پہاڑ تولے ہیں، اور کس طریقے سے اہل مدینہ کی بیویوں اور ان کی بچیوں پر کس طریقے سے اپنی فوجیوں کو آزادی عطا کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اور اس کے بعد ہمیں ایک تصور لے کر جانا ہے، اور ایک ایمان کی کسوٹی پر ہم کو ایک چیز پرکھنی ہے کہ یزید اتنے گندے اور گھنونے اور اتنے ظلم و ستم کے ساتھ بھی کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے یا مسلمانوں کا امیر ہو سکتا ہے؟ واللہ تاریخ ہمیں آج بھی پکار کر کہہ رہی ہے، یزید کے یہ ظلم، یزید کے یہ ستم اور یزید کی یہ گندی حرکات، اسے اسلام کیا اچھا انسان بھی تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب فیض ہم سب غلامان مصطفیٰ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسی لاڈلے فرزند کے جلوں میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے دامن میں ہم سب کو چھپنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے ساتھ ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وآخر دعوانا